ایک انسان اسٹیٹمنٹ جو انڈیا کے وزیر دفاع کی طرف سے جو آئی ہے، راج ناتھ کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بیان ایک پاپولر اسٹنٹ کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا ہے، کیونکہ جو یہاں پہ ان کی جو پریویس جو موقع حق میں جو ان کی رسوائی ہوئی اور ان کے جو جہاز گرے، جو ان کی ایگریشن کو پاکستان نے جو منہ توڑ جواب دیا، اور اس کے بعد پھر اگین اس کی وہی جو جہاز دبئی میں وہ کرتب دکھاتے ہوئے گر پڑا، اور اس کے بعد انڈیا میں ایک بہت میسو لیول پہ مودی کے اور اس کی گورنمنٹ کے خلاف ایک کرٹیسزم وہاں پہ سٹارٹ ہوا اکراس دا انڈیا۔ اب اس نے جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک تاریخ کے ساتھ ایک مذاق کیا ہے۔ اس نے ایک ایسی جاہلانہ پاگل پن پہ مبنی اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سندھ جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہو سکتا ہے اور ہمیشہ رہا ہے۔ اب اس کو پاگل کو پتہ نہیں ہے، اس نے تاریخ نہیں پڑھی، اس نے مہاتما گاندھی کو بھی نہیں پڑھا، اس نے جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا کو بھی نہیں پڑھا اس نے، اور اس نے ایکس انڈین پریزیڈنٹ رادھا کرشنا کو بھی نہیں پڑھا۔ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ سندھ ایک حقیقت ہے۔ سندھ آج کی حقیقت نہیں ہے۔ سندھ آج سے 6000 سال پہلے جتنی انسانی تاریخ پہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہے، جو سیولائزیشنل ہسٹری آج جو موجود ہے، سرفیسڈ ہے دنیا میں، وہ پروون ہے، اس میں سندھ 6000 سال پہلے تھا، اور سندھ تھا اس ہماری جو سندھو جو لائف لائن ہے اس پاکستان کی، جس پہ انہوں نے گناؤنی سازش کی، حملہ کرنے کی، یہ اس کے دم سے وہ تہذیب قائم ہوئی۔ اور دنیا کا پہلا کتاب رگ ویدا وہ اسی سندھو کے کناروں پہ لکھا گیا، اور اسی رگ ویدا میں جس پہ بعد میں ہندو مذہب قائم ہوا۔ میں آپ کو تھوڑا یہ 1 منٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہم اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں کہ اس پاگل کو ہمیں انٹرنیشنل فورم پہ ہر جگہ جواب دینے کے لیے ہمارے پاس مواد کتنا ہے۔ رگ ویدا میں لفظ استعمال ہوا ہے سندھو، سپت سندھو، جو پہلا کتاب ہے جس کے بنیاد پہ ہندو مذہب قائم ہوا، سپت سندھو یعنی 7 دریاؤں کا دیس، جس سندھو کے بنیاد پہ بعد میں وہ سندھو لفظ چلتا ہوا جب پرشینز آئے 6th سینچری BC میں، پرشین کا رول یہاں پہ سٹارٹ ہوا، تو انہوں نے لفظ انہوں نے پروناؤنس کیا ہندو، سین کی جگہ پہ انہوں نے پروناؤنس کیا ہندو۔ ہندو اس کی بنیاد پہ مذہب قائم ہوا، جو بیسیکلی اگر آج یہ کلیم کرے مکیش چاولہ اور ہمارے دوست مہیش اور گیان چند اسرانی کہ وہ یہ ہندو مذہب نہیں، یہ سندھو مذہب ہے، اسی کے بنیاد پہ ہندوستان نہیں وہ ہندوستان بنتا ہے۔ بھائی نہرو نے لکھا ہے ڈسکوری آف انڈیا میں، انڈیا از ڈرائیوڈ فرام انڈس۔ تو اس کے بعد جب گریکس آئے تو گریکس نے اس کو کہا انڈو سے انہوں نے کیا انڈس، اور انڈیا از ڈرائیوڈ فرام انڈس۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہو کہ انڈیا از ڈرائیوڈ فرام انڈس، ناٹ انڈس از ڈرائیوڈ فرام انڈیا، جیسا آج ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے وہ تاریخی اس کو ڈسٹارٹ کیا۔ بعد میں سندھ جو ہے وہ ایک آزاد ملک رہا۔ 1843 میں انگریز آئے، انہوں نے آ کے جب اس پہ حملہ کیا تو اس وقت جو ہے وہ پارٹ بنایا بمبئی، جو اس ریزولوشن میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ بمبئی ریزیڈنسی میں ایک آزاد ملک کو ایک کمشنر کی حیثیت میں دے کے بمبئی کا حصہ بنایا گیا، اور گورنر جنرل کے انڈر میں وہ آزاد ملک سندھ جو ہے اس کے انڈر میں آیا۔ اور اس کے بعد 1843 سے لے کے اس بعد میں سندھ نے اپنے شناخت کی تحریک چلائی، اور 1935 کا جب برٹش انڈیا ایکٹ آیا اس کے بعد سندھ کو ایک صوبے کی شکل ملی 1936 میں، جس کے بدولت یہ اسمبلی قائم ہوئی۔
1937 میں اور بعد میں 1843 میں اسی اسمبلی نے وہ ریزولوشن پاس کیا پاکستان کے حق میں، اسی صوبائی اسمبلی نے ریزولوشن پاس کی 1943 میں۔ تو اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک تاریخ کے پہلو کو مسخ کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بات یہاں پہ، جتنا چھوٹا سا میں طفل مکتب ہوں، جتنا میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے زندگی میں، آج کا پاکستان ہم کہتے ہیں وادی سندھ ہے، جو کشمیر سے لے کے کیٹی بندر تک ہے، مگر ہمارے کچھ پارٹ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ ابھی بھی گوگل کر کے دیکھ لیں کہ ڈھولا ویرا انڈس ویلی کی سائٹ ہے، انڈس ویلی سیولائزیشن سندھو سبھیتا کی، سندھو تہذیب کی تاریخ ہے یا کسی اور کی ہے، وہ انڈین گجرات میں موجود ہے۔ آپ لوتھل کو ابھی گوگل کر کے دیکھیں کہ لوتھل گجرات میں ہے، وہ انڈس ویلی کی سندھ کا حصہ ہے یا کسی اور چیز کا حصہ ہے۔ آپ ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں کہ آپ کا جو کالی بینگن ہے راجستھان میں، وہ وادی سندھ، ہاکڑو تہذیب اور گاگھر ریور تہذیب کا حصہ ہے یا کسی اور کا ہے۔ آپ ہریانہ کا جو راکھی گڑھی ہے، آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ لیں کہ وہ انڈس ویلی سیولائزیشن کی سائٹ ہے یا کسی اور کی ہے۔ اگر یہ بات بنتی ہے تو ہم کہتے ہیں راج ناتھ کو کہ یہ راجستھان، گجرات اور ہریانہ وادی سندھ کے پارٹ ہیں، ہم کلیم کر سکتے ہیں تاریخی بنیادوں پہ، آپ نہیں کر سکتے سندھ کے بارے میں۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے ایک پاپولر اسٹنٹ کے طور پہ اس کو استعمال کیا کہ ہم جو ہے ہمدردیاں گین کر لیں کہ ہم سندھ کو اپنا حصہ بنا لیں گے۔ بھائی سندھ ایک آزاد ملک تھا، بعد میں صوبہ بنا، اپنی مرضی سے سندھ جو ہے وہ پاکستان میں ایک ریزولوشن کے تھرو شامل ہوا تھا۔ آج جو ظلم انہوں نے ڈھائے ہیں وہاں پہ جو ہمارے راجستھان میں، گجرات میں، آپ کے ہریانہ میں جو ہماری مسلم جو وہاں پہ آباد ہے، جو سندھی آباد ہے، میں سندھ سے کہتا ہوں، میں سندھی جو لوگ وہاں پہ سندھی اسپیکنگ آباد ہے، ان کے ساتھ مودی نے جو حشر کیا تھا گجرات کا جب چیف منسٹر تھا، جس کو بچر آف گجرات کا نام دیا گیا، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ آج کچھ بھوج میں چلے جاؤ، آج بنی میں چلے جاؤ، سندھی اسپیکنگ وہاں پہ بولنے والے بیٹھے ہیں۔ بھائی آپ وہاں پہ دہلی میں بیٹھ کے، بامبے میں بیٹھ کے بھڑکیاں نہیں مارو، یہاں پہ کوئی مراٹھا بولنے والا نہیں ہے، وہاں پہ ہمارے بولنے والے بیٹھے۔ کل ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ راجستھان، گجرات اور ہریانہ ہمارا پارٹ ہے، ہسٹوریکلی شوڈ بی گیون ٹو اس، ہم وہ واپس لے سکتے ہیں۔ کل کشمیر ہمارا ایسا رہا ہے، ہم نے ہمیشہ ریزولوشن میں بات کی ہے، کشمیر وادی سندھ کا حصہ ہے جو ان کے پارٹ پہ، آج وادی سندھ تو پاکستان ہے، تو یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ میں سچی بات یہ ہے کہ اس کی جب اسٹیٹمنٹ آئی، ایک مزاحیہ قسم کا ایک بیان تھا جس کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کل واپس لے لیں گے، یہ اس کا حصہ رہا ہے۔ ارے بابا، اپنے بڑوں کے جو آپ کے مائی باپ ہیں ان کے تو پڑھو، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ انڈیا نام تو برٹش دور میں آ کے اس کو انڈیا نام دیا گیا، جو ہمیشہ پہلے تو انڈس ہی کاؤنٹ ہوتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی اسٹیٹمنٹ ہے، ڈسٹورشن ہے تاریخ کی۔ اور انہوں نے، ہم یہاں پہ جو وادی سندھ کے جو لوگ ہیں، جو کشمیر سے لے کے کیٹی بندر تک، انہوں نے دل آزاری کی ہے، یہ تاریخی حقائق کو انہوں نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا جاتا ہے، اور یہ اسمبلی پوری جو ہے اس کو کنڈیم کرے، اور تاریخی فیکٹ کہ آپ کی رسوائی، آپ کا ڈیفنس سسٹم ویک ہے، آپ کی اپنی جو ہے ڈیفنس لائن کمزور ہے، تو آپ اپنی جو خامیاں ہیں وہ چھپانے کے لیے آپ کسی اور آزاد ملک اور آزاد وطن کے حصے کو کلیم نہیں کر سکتے۔ یہ اقوام متحدہ کی فلیگرنٹ وائیولیشن ہے، ایک ڈکلیئرڈ ممبر کنٹری ہے، اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے جواب دے رہے ہو۔ میں تو آج کا کیس نہیں، میں تو 6000 سال سے لے کے آج کا کیس بیان کر رہا ہوں۔ آپ مجھے دکھا دیں اس بیچ میں انڈیا کا ہے، انڈیا ہے ہی نہیں۔ انڈس سے بنا، وہاں کے بسنے والے لوگ تھے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کی گنگا، جمنا، برہم پترا پہ جو سیولائزیشن ہے، ہم اس پہ انگلی نہیں اٹھاتے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ ہم دنیا کی تاریخ کی تہذیب، ہم مہذب لوگ ہیں، ہم دنیا کی ان عظیم تہذیبوں اور سیولائزیشنز کا قدر کرتے ہیں۔ آپ ہمارا حصہ ہیں، گجرات ہمارا حصہ ہے، راجستھان ہمارا حصہ ہے، ہریانہ ہمارا حصہ ہے۔ میرا یہ اسمبلی کے فلور پہ ہو، میں تاریخی طور پہ ان پہ ایک نہیں 100 کتابیں اٹھا کے آپ کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ ہمیں ملنے چاہیے۔ ہم کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پارٹ ہے، یہ آپ کا نہ تھا، آپ ہم سے نکلے ہو، آپ ہمارے نام لے کے آپ وہاں پہ بیٹھے ہو، آپ کو شناخت ہم نے دی ہے، آپ ہم پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔